بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محقق العصر فضیلت الشیخ عزت مآب قاری القرآن قاری صبغت اللہ احسن صاحب آج وہ آپ کے سامنے بڑا ہی اہم عنوان بیان کریں گے کہ ہمیں اپنی خوشیاں اور غمیاں یہ کس انداز سے خوشیوں کے موقع ہمیں کیسے منانے چاہیے اور جو غمی کا موقع ہے وہ ہمیں کس انداز سے گزارنا چاہیے، یہ ساری بڑی ہی خوبصورت باتیں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت ہی غور کے ساتھ سننے والی باتیں ہیں، تو میں بلا تاخیر بڑے ہی ادب سے دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب۔ میری گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری صبغت اللہ احسن صاحب۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وعن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، رواہ مسلم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک اللہ واسطے نے پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء، انگن لا تعداد
بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت و احترام دے لائق معزز ذات، واجب الاحترام، واجب التعظیم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت دے نال تشریف فرما، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا اے پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے انعقاد پذیر ہے اور میرے انتہائی قابل احترام بھائی مولانا اکرم صاحب، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ حرام تا نازل فرمائے، اللہ انہاں دے حسنات درجات بلند فرمائے، اللہم افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ۔ انہاں دے صاحبزادے میرے بڑے ہی محبت والے بیٹے، اللہ رب العزت انہاں کو دین دا بہت زیادہ کم لے اور اپنے دین واسطے قبول فرما لے۔ انہوں نے پروگرام خوبصورت ترتیب دیتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور میرے تو متصل بات انشاءاللہ الرحمن مقرر شیری بیاں واضح خوشلحان حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب انہوں دا خطاب ہونے والے۔ میں گناہگار تو صحباب دے سامنے دو چار گزارشات کروں گا، دعا ہے سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میں تو صحباب دے سامنے قرآن مقدس دی کا آیت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کا حدیث ہے کہ دین اسلام کسی دی مرضی دا نام نہیں ہے، دین نام ہے سرکار مدینہ دی بات دا، دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا۔ تو جس کم تے سرکار دی مور شبت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اور یہ حدیث من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، یہ بارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جنہ دی شخصیت کسی تعارف دی محتاج نہیں ہے، تدریب الراوی دے اندر لکھیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے یعنی محب اور حدیث نو یاد رکھن والے کہ سرکار مدینہ دیاں 7.5 لاکھ احادیث انہوں نے زبانی یاد سن۔ اور امام ابو زرع دے نے کہ میں کہنا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نو سرکار مدینہ دیاں 10 لاکھ احادیث زبانی یاد سن۔ اور انہوں دی شورہ افاق کتاب امام احمد بن حنبل نے جو ترتیب دیتی مسند احمد 30,000 دے قریب احادیث دے اندر درج فرمائیاں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آندھنے کہ جس بندے نو 3 حدیثاں سمجھ آئیاں نا سمجھو نو پورا دین اسلام ہی سمجھ آئے۔ ایک کو حدیث جو امام بخاری نے صحیح بخاری دے شروع سے ذکر فرمائی ہے جدے راوی حضرت عمر نے کہ انما الاعمال بالنیات، عملہ دا دار و مدار نیتاں تے ہے۔ اور دوسری صحیح بخاری دی حدیث نعمان بن بشیر دی الحلال بین والحرام بین بین ذلک متشابہات، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح۔ اندنے ایک دوسری حدیث اور تیسری حدیث جڑی صحیح مسلم دی ہے کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس کم تے سرکار دی مور نہیں وہ عمل مردود ہے۔ آندھنے جنہوں 3 حدیثاں سمجھ آئیاں نا انہوں سمجھو پورا دین اسلام سمجھ آ گیا۔ تو دعا کرو اللہ دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائے۔
تے ساڈے ہاں جڑا پاکستان چ دین چلدا ہے نا اے ہو رہے جڑا قرآن اور حدیث چ لکھیا ہو رہے یعنی اتنے تے اپنی مرضی دا دین چلدا ہے یعنی جو کسی دا دل کرے انہوں دین بنا دے اپنی مرضی دا نام دین نہیں ہے اور قرآن دے اندر میں ایک بات تواڈے نال شیئر کراں کہ جس دور چ اسی مدرسے تو فارغ ہوئے سن تو کتاباں بڑیاں دتیاں تے انہاں نے نال ایک کیسٹ دتی وہ کیسٹ اسی کہ پتہ نہیں کی دی ہے کوئی عیسائی پیٹر سی تو مسلمان ہویا تے اسی وہ کیسٹ میں سنی تو جدوں دی میں تقریر سنی نا ہوندا کہ جدوں میں قرآن دا مطالعہ کیتا نا حدیث دا تے میں آکھیا دین اصلی تے قرآن اندر ہے حدیث اندر ہے تے جیڑا دین قرآن حدیث سے بیان ہویا تے میں ویندا سا باہر تے مینوں دسدا ہی کوئی نہیں کہ جڑا قرآن اندر ہے اور مومناں دیاں صفات جڑیاں میں قرآن چ پڑھیاں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وعباد الرحمن يمشون على الارض هونا آندا جویں میں قرآن پڑھدا ہاں تے میں آندا ہاں یا اللہ اج انہاں دا ذکر قرآن چ آیا ہے کتھے نے باہر تے مینوں کوئی نہیں دسدے دوسدے او آندا اگر میں نہ مسلماناں نو ویکھ کے مسلمان ہوندا جے انہاں دا دین ویکھ کے مسلمان ہوندا تو یقیناً میں مسلمان نہ ہوندا میں تے اپنی تحقیق اور ریسرچ نال مسلمان ہویا وہ بات ہے کہ ساڈے معاشرے دے اندر جڑا دین چلدا ہے نا ساڈی مرضی دا ہے اور جڑا دین اصلی ہے وہ قرآن اندر ہے اور حدیث اندر ہے اور ایتھے حدیث نال ایتھے جنوں دل کرو حلال کرو جنوں دل کرو حرام کرو ساڈی اپنی مرضی چلدی ہے تو میں دو چار گزارشات کراں گا یا ایک مثال تواڈے نال ہور شیئر کر دیا کہ میں اپنی گل شروع کراں کہ ایتھے دین نال سلوک کی ہوندا ہے میں کئی دفعہ مثال دینا ہوں کہ پنڈ دے 3-4 منڈے سی تو باہر شکار کرن چلے گٹھ تے مولانا کھڑے سے انہاں کاکا کتھے چلے جے انہاں دی مولوی جی اسی تے شکار کرن چلے ہیں تو انہیں پھر مینوں بھی نال لے جاؤ انہاں جی اسی کڑا چوک کے جانا اسی لگے جانے تسی بھی آ جاؤ وہ مولانا بھی گئے جدوں انہوں نے جال سٹیا نا شکار واسطے کتے کوکڑیاں پھسیاں کتے لالیاں پھسیاں کتے شارکاں پھسیاں کتے کبوتر پھسے کتے تلیئر پھسے ماڑی قسمت نو ایک وچ ال بھی پھس گئی وہ سارے پرندے آندے رل مل کے بھی آپا زور لائیے تے جال چکیا بھی جا سکتا ہے تو انہاں چلو لاؤ زور انہاں جے جال چکیا گیا تے آپا آزاد ہو سکنے انہاں سارے رل مل کے زور لایا تے انہاں سارے نالوں گھنا زور لا دی سی ال تے وہ سارے پرندے انہوں آندے بھی پھپھی تو ایویں زور لائی جانی ہے تینوں مویا کھانا ہے تو رام ہے اسی تاں زور لانے پہ اسی لال انہیں تانوں نہیں پتا اگے چھوڑ کلے آندے اج وچ ایک مولوی بھی آیا ہے انہیں انہیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانکہ یہ وہ کر کے لال مینوں بھی کر ہی دینا ہے اج بچن دا کوئی چانس نہیں پورے پاکستان سے دین نال ہی سلوک ہو رہا ہے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانکہ یہ وہ اے بھی صحیح ہے اے بھی صحیح ہے جنوں مرضی غلط آکھو جنوں مرضی صحیح آکھو جنوں مرضی جائز آکھو جنوں مرضی ناجائز آکھو تو قرآن نے آکھیا ذرا غور فرماؤ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں حل عطاک حدیث الغاسیہ وجوہ یومئذ خاسیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ رب کائنات قرآن نے دسے آئے عرش والے مالک رحمان نے دسے آئے اللہ دا قل قیامت والے دن اب میرے دربار سے انجنے بھی بندے ہونے نے عمل کر کر کے تھکے ہونگے عملہ دیاں پنڈا بن کے آ رہے ہونگے پر عمل اپنی مردی دے کیتے نے من چاہے کیتے نے یا اللہ دی رضا لے نہیں کیتے رب کائنات نے نیکیاں سمجھ کے عملہ دا ٹیر لا لے آئے اس دے باوجود اللہ انہوں نے جہنم دا بالن بڑھا دے گا کہ رب کائنات تے معیار قائم کیتا ہے اگر غور کرنا اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
اللہ فرماتا زندگی تے موت دا سلسلہ میں تاں قائم کیتا ہے اللہ دا عمل سونے کر کے آویں عمل چنگے کر کے آویں ایوکم احسن عملا احسن عملو ہندائی جڑا سنت دے مطابق ہوئے فضیل بن نیاز آندے نے احسن عملو ہندائی جڑا نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے آتاں تے رب کائنات نے قرآن چے اعلان کیتا ہے اللہ دا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا اللہ فرماتا جے ساڑی ملاقات دی امید رکھنا ہے اللہ دا جے میرے سامنے کھڑا ہونا چاہنا ہے اللہ دا جے میری زیارت کرنا چاہنا ہے عمل صالح کر کے آویں عمل چنگے کر کے آویں اللہ فرماتا ساڑے عمل ساڑے کول آویں گا انہاں عملہ دی قیمت ہوندی ہے جڑا سنت دے مطابق ہوندے نے انہاں عملہ دی قیمت ہوندی ہے جڑے سرکار دے طریقے دے مطابق ہوندے نے اور دین بھی ہوئے جڑا اللہ نے اپنے محبوب نو دیتا ہے ادھرا توجہ کرنا اللہ دا قرآن سندا جاک اللہ فرمانے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا عرش والے مالک نے دین کامل نبی تے کیتا ہے اس دین نو اسلام آندے نے اللہ دا میرے نزدیک ویلیو تے اسلام دیئے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دا اسلام ہوئی جڑا میں سونے نبی پاک نو دیتا ہے اسلام ہوئی جڑا نبی دے یارہ نے تیرے میرے تک پہنچایا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ فرماتا جڑا اپنی مرضی دا اسلام کھڑا کردا ہے اپنی مرضی دا دین کھڑا کردا ہے یا اسلام نو اپنی مرضی نال ملدا ہے انہاں بندیاں دی ساڈے کاغذاں دے اندر کوئی قیمت کوئی نہیں اور جس ملک تے تو تے میں رہنے بچہ پیدا ہو جائے بدتاں شروع ہو جاندیاں نے بچہ پیدا ہوئے تے اوتھے بھی اپنی مرضی ہوندی ہے بچہ جوان ہوئے تے اوتھے بھی اپنی مرضی ہوندی ہے بچے دی شادی ہوئے تے اوتھے بھی اپنی مرضی ہوندی ہے بندہ فوت ہوئے تے اوتھے بھی اپنی مرضی ہوندی ہے کوئی ایسا قائم تے دسو جتے تساں اپنیاں مرضیاں نہیں کیتیاں سرکار دیاں مخالفتاں نہیں کیتیاں ادا پتہ لگا کہ کسی دین تے اپنی مرضی نال منیا ہے اور غور کرنا اب بیٹے دینا تے میرے رب دا کام میں بیٹیاں دینا تے میرے رب دا کام میں اور رب کائنات دے قرآن نے دسیا ہے عرش والے مالک رحمان نے دسیا ہے اللہ فرماندے نے یہب لی من یشاء اناثا و یہب لی من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء حکیما اللہ دا جنو چاہنا بیٹے دینا وا اللہ دا جنو چاہنا بیٹیاں دینا وا جنو چاہنا رلویں بیٹیاں بیٹے دینا وا جنو چاہنا کچھ نہیں دیندا ایتھے بھی لوکاں نے اپنی مرضیاں کیتیاں نے ذرا غور کرنا امام بغوی نے تفسیر بیان کیتی معالم التنزیل دے اندر آندے یہب لی من یشاء اناثا اللہ دا جنو چاہنا بیٹیاں دینا وا جویں لوط علیہ السلام نو بیٹیاں ہی دتیاں نے بیٹا دتا کوئی نہیں اللہ دا جنو چاہنا بیٹے دینا وا جویں حضرت ابراہیم نو اللہ نے بیٹے دیتے نہیں بیٹی دیتی کوئی نہیں امام بغوی آندے نے جنو چاہنا بیٹیاں بیٹے دوواں دینا وا اللہ دا جویں اللہ نے سرکار مدینہ تیرے تے میرے محبوب پیغمبر نو بیٹے بھی دیتے سن بیٹیاں بھی دیتیاں نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا اللہ دا جنو چاہنا کچھ بھی نہیں دیندا آندے نے جویں حضرت یحییٰ نو اللہ نے بیٹا بھی نہیں دیتا تے بیٹی بھی عطا نہیں کی تے میں آنا ساڑھے پاکستان جے کسی منڈے دی شادی ہوئے دعا کرے کرو اللہ چھیتی کو جی دے دے کڑی دے دے نہیں تو اندہ نا تھا یتیمہ مسکینہ جے لوگ لکھ دیں دے وہ تو کتے آن جان چکا نہیں ہوندہ
اللہ رشتہ داراں جی کتے جائے جاندے ہیں پوچھ جڑے سنا پتر پھر اللہ نے کوئی جی دیتا ہے وہ کہاں دا ماسی اجے تو کونی بچارے نو اللہ دے ہی دے جتھے مرضی جاوے جے پھپھی کول جاؤ نے سنا پتر اللہ نے کوئی جی دیتا بچارے نو اللہ ہی دے ہی دے پھر مشورہ فری ہوندا ہے پتر تو ایڈی ٹینشن نہ لے ساڈی مسجد والا مولوی ہرنی تے کھال تے توید رہندا منڈا ہی جامدا ہی یہ جے پٹھے کام کرتے اے دین مانتے ہو تسی جڑا ہرنی دیاں کھلاں تے منڈے ملدے نے اور مولویاں نے منڈے کٹ کے رکھے نے مولویاں دا رب نال زیادہ رابطہ ہی ہے نبیاں دا لوط علیہ السلام نو بیٹا نہیں لبا انہاں کول کوئی توید نہیں سی اپنی بڑی نو پا دیندے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 86 سال دعا کیتی کوئی توید نہیں سی ٹائم نال منڈا ہو جاندا اور نبیاں دا زیادہ رابطہ ہے اے دین ماننے نے تویتاں والا ادھر لا ادھر لا منڈا جمے او مولوی دا توید او مولوی دا توید کیا یہ دین ہے من علق تمیمۃ فقد اشرق نبی پاک نے جنہیں توید لٹکایا شرک کیتا من علق شیئا وکل علیہ نبی پاک نے جڑا گل تے کوئی چیز لٹکاندا اللہ انہوں دے سپرد کر دیتا یہ تے سارے دیناں والا اے تویتاں والا اسلام تے جے کڑی پیدا ہو جائے پھر بھی ٹینشن لیندے 2-3 اتنی جہالت ہے مڑ کڑی نو تے طلاق ہوندی لے میرے پتر نو تے تیاں ہی بڑی آنیاں تیاں تہاڈے گھر کوئی ایٹم بم ڈگدا ہے بیٹی بیٹی نہیں ہوندی اور نبی پاک نے کہا بیٹا ہوئے تے خوش ہویا کر بیٹی ہوئے تاں بھی خوش ہویا کر ایتھے ایسی جہالت ہے اپنی مرضی دا دین مان دے نا منڈا ہوئے جی مبارک ہوئے سردار صاحب مبارک ہوئے کڑی دی دیو مولوی چھوڑیاں دیاں کہانیاں مبارکاں ہوندیاں کڑی دی مبارک کیوں نہیں ہوندی وجہ کیا ہے یہ سارے لوگ اپنی مرضی دا دین مانتے ہیں اگر غور سنو امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں بھی سن دے جانا ذرا فرق بھی کر دے جانا میں 3 چیزاں بیان کرنیاں نے جدوں بچہ پیدا ہوئے تے ساڈی مرضی دا دین ہوندا ہے شادی ہوئے تے ساڈی مرضی دا دین ہوندا ہے فوتگی ہوئے تے ساڈی مرضی دا دین ہوندا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے اب بچہ ہوئے بچی ہوئے نبی پاک دی سنت کی ہے سجے کان سے اذان پڑھنا دلیل کی ہے ترمذی تے لکھے آوے اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن ہین ولدتہ فاطمہ نبی پاک دا عبد نواسا حضرت حسن پیدا ہوئے نے نبی پاک نے ان دے کن سجے سے آپ اذان پڑھی ہے حالانکہ سرکار مدینہ نے کدی اذان نہیں پڑھی نبی پاک دے مؤذن اذان پڑھ دے سن پر تے قسمت حضرت حسن دی ہے کہ نبی پاک نے انہوں دے کن سے اذان پڑھی ہے نبی پاک دے 4 مؤذن کنے مؤذن نام ہی دسو پورے 4 دسو دے 1000 روپیہ نام دیاں گا دسو 4 مولویاں دے تقریراں سن کے سبحان اللہ بڑی آندے ہو ساری عمر سن کئیاں دے رتے وال چٹے ہو گئے دسو نا کوئی گلاں یاد بھی رکھیا کرو کہ پٹھانا طرح ہی تقریر سن دے جے مولوی خطاب کردا پٹھانا نو پٹھان پتہ کیویں سن دے جب مولوی جوش آوے پٹھان دے نعرے نعرہ دے نعرے نعرہ مولوی دی آواز بند تے پٹھانا دی اونچی او جو مولوی تھوڑا جا ٹھنڈا پیا نا پٹھان مولویاں دا خان صاحب کوئی سمجھ ومجھ آتا ہے یہ ایسی نعرے پہ نعرہ لگاتا ہے کہ تم مولوی صاحب سمجھ ومجھ کو چھوڑو تم کو جوش آتا ہے ہم کو بھی جوش آتا ہے یہ ساری عمر میں سن دے رہے تو پورے مجمع جو کو دسیں گا 4 مؤذن کیڑے نہ دس اگر غور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 مؤذن نے عبداللہ ابن مکتوم حضرت بلال ابو محذورہ سعد القرظ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ حضرت بلال جدوں کسے کم جاندے تے پھر نبی پاک دے صحابی مسجد نبوی تے اذان پڑھدا سی ویسے قباء تے اذان پڑھن والا تے نبی پاک دا جناب نواسا پیدا ہویا ہے سرکار نے سجے کن سے اذان پڑھی ہے یہ تے میرے نبی پاک دی سنت ہے تے ساڑیاں مردیاں ویخ ساڑیاں مرضیاں نے سجے کان جے نہیں بن اذان پڑھی یہ تے کھبے جے تکبیر نہ پڑھونا لے مولوی یہ کہ جی اذان پڑھی نبی پاک نے سجے جے پڑھی پہاری ایسی بھی پڑھ دیتی ان کوڑوں پڑھ دئیے کوئی سارے تا تکبیر پڑھ دینے میں کوئی صحیح تھی دسو اسی بھی پڑھ دئیے جڑا اذان پڑھ دے تکبیر پڑھ لگے تھک جاندہ ہے ہن تو جڑے سیانے بابے بیٹھن پوچھو
ਸੁਨਨਤ ਇਹ ਵੀ ਸੱਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ, ਮੌਲਵੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਂਗ ਪੜੀਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਖਣਾ ਨਾਈ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਖਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗ ਪੜਦੇ ਮੁੜ ਛੋੜ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਰੱਖ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਟੀਵੀ ਸੇ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪੜ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੜਾਉਣੀ। ਯਾਨੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਪੜ ਲਓ, ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਖਰੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਠਹਿਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਸਖਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਲਾ ਦੀਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤੂਤੀ ਜੀ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸਮੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੇ। ਉਹ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਫੜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਕੰਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਥੇ। ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਸਮੇ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜेंगे। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣਦੀ, ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਬੋਲਾ ਜੰਮ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਬੋਲਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੂਤੀ ਕੰਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਟੋਚੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਸੱਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਬੀਰ ਪੜੋ ਹੀ ਪੜੋ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुड़ती किसी नेक बंदे को दवाओ, किताब लकीका सही बुखारी लो, उत्थे भी ना आपकी मर्जी करनी होगी। अल्लाह की मर्जी दुआवां नाल बाल जम तो पिया, वो बुढ़ी बंदे की लड़ाई नहीं मुकती। आंदी नहीं इहदा मामा ही देवेगा, आंदा नहीं इहदा चाचा ही देवेगा, आंदा छड्डो परा दादा ही देवेगा। तो मैं दादे नूं बुलाओ, कहते सूटे लां दा बो वाली गुड़ती वो याद देगा। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਸ਼ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁੜਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਲ ਗੁੜਤੀ ਦਵਾਓ, ਵੀ ਗੁੜਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁੜਤੀ ਦਵਾਓ। ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सही बुखारी किताबुल हकीका। नबी पाक दा परवाना अबू मूसा ने नी, अल्लाह ने मैनू बेटा दिता, वुलिदनी गुलाम आतैतुन अन्नबी अबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदा मैनू अल्लाह ने पुत्र दिता, मैं सरकार दी खिदमत च लेके आया। मैं आख्या अल्लाह दे नबी जी इनू गुड़ती दे देवो, ते सरकारे मदीना ने गुड़ती भी दी है। फसम्माहु इब्राहिम, और नबी पाक ने उस बच्चे का नाम इब्राहिम रखे आए। और जदों अबू तला दे घर बेटा पैदा होया, हजरत हसन लैके आए ने, और नबी पाक ने गुड़ती का तरीका भी दसिया। तेनू तो कदी पता ना लगा होवे, बच्चे रोज पैदा होंदे ने। जरा तवज्जो कर, गौर कर, तफक्कुर तदब्बुर कर। जरा इमामे कायनात दा परवाना नबी पाक ने अबू तला दे बेटे नू पकड़िया, खजूर लैके आया। सरकार ने खजूर मुंह दे अंदर पाई, चबाना शुरू की दी है। जदों मेरे नबी दा मुबारक लब खजूर च शामिल होया, तर हो गया। नबी पाक ने थोड़ी जी खजूर पकड़ी ते बच्चे दे तालू नाल लाई है। गुड़ती देन दा तरीका मेरे नबी पाक ने दसिया। जदों तालू नाल नबी पाक ने लाई है, बच्चे ने चटना शुरू कीता है। नबी पाक ने वेखो ना अंसारियां नू खजूरां नाल किन्नियां मुहब्बतां ने, और नबी पाक ने ओदा नाम अब्दुल्ला रख छड़िया है। सरकारे मदीना नाम भी रखते ने, ते सहाबा दे नजदीक सरकार तो वड्डा कौन नेक, कौन तकवे वाला, कौन शान वाला, कौन इज्जत वाला। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नहीं सी वेंदे दा मामा देवे, चाचा देवे, ताया देवे, अब्बा देवे, दादा देवे, नाना देवे, बल्कि उन्हां दी कोशिश होंदी सी कि नेक बंदा गुड़ती देवे। इथे तजरबेदार कोल किथे गुड़ती दुआ, इहदे शराबियां शरूबियां कोल दुआ। जदों बड़े बड़े होंदे ने पुठियां हरकतां करदे ने, उदों आंदे ਇਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਬਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਹੇ ਜੇ ਲਾਡੇ ਫੁੰਮਣ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਭੋਰੇ ਜਵਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਛੋਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਹਾਬਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੁੜ ਸਾਇਆ ਸੂਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।
کہ ساری عمر شری ٹنگی جاؤ گے دروازے کے؟ کچھ تے جہالت تم منہ موڑو نا کہ ساری عمر تسی جناب کینچیاں تھوڑے ہی بچیاں دے سرحان رکھی جاؤ گے۔ وہ محت کیوں رکھ دے جے؟ یہاں دے نے جن بھوت نہیں آندے، میں لوہاراں والے تے آندے نہیں، انہوں نے ایڈے ایڈے ودان رکھے نے، انہوں نے گردون جی نس جاندے ہونے نے، نہ کو عقل نہ ہاتھ مارو نا، کچھ تو دین نو سمجھن دی کوشش کرو۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ادھر اور فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریاء، میں نے ساڈے نال تے پکھی واس چنگے نے، ویکھے جی پکھی واس اڑ پکھیاں لانے نے، تواڈے بالاں نو سایہ ہوندا ہے، انہاں نو سوتک ہوندا ہے، پتہ نہیں کیڑی شے دا نام ہے، ایسے جاہل نے تے وہ پکھی واساں نو رات نو بال جمدا ہے، سویرے انہاں ریڑھی تے رکھیا ہوندا، وہ لئی جاندے نے، انہاں تو کچھ بھی نہیں ہوندا، تواڈے نال دو ہی چنگے نے۔ اب ویکھیا نہیں جی پکھی واساں نو راتی بال جاندا، سویرے ریڑھی تے لگ جاندا، لگے جا نہ کوئی سایہ نہ کوئی پجن نہ کوئی بھوت نہ کوئی لہنی نہ کوئی دینی، تے تسی مسیتے نمازاں پڑھدے جے مڑ وی تواڈے بالاں نو سایہ ہوندا ہے، تواڈے بالاں نو پرچھاواں ہوندا ہے۔ عقیدہ صحیح کرو، کدوں تسی عقیدہ صحیح کرو گے، کدوں صحیح دین سمجھو گے جدوں قبراں تے جا وڑے۔ آتاں تے اللہ دے قرآن نے آکھے، اور رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمانے نے حل آتا کا حدیث الغاسیہ وجوہ یومئذ خاسیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اور دین دے اندر اپنی مرضی نہیں چل دی بلکہ سرکار مدینہ دی جل دیئے، اور دین دے اندر اپنا نبی پاک دا صحابی بھی اپنی مرضی کرے دین نہیں بندا، نبی پاک دا تابعی بھی اپنی مرضی کرے دین نہیں بندا، وقت دا امام بھی اپنی مرضی کرے دین نہیں بندا، نہ تیری سوچ دین بندی ہے نہ میری سوچ دین بندی ہے۔ ایتھے بچہ پیدا ہوئے تاں وی تواڈیاں مرضیاں ہوندیاں نے، تے جے بچہ جوان ہوئے شادی دا ٹائم آ جاوے تاں وی تواڈیاں مرضیاں ہوندیاں نے۔ آ پاک پیغمبر آ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا تو اپنا اسلام چیک کر، اپنا دین چیک کر۔ نبی پاک دی حدیث ابو داؤد دے اندر، نبی پاک دی حدیث صحیح مسلم دے اندر، نبی پاک دی حدیث ترمذی دے اندر، وعن علی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان التختم بالذهب عن لباس القاسی۔ سرکار مدینہ نے ریشم دا لباس پان تو منع کیتا ہے، نبی پاک نے سونے دیاں انگوٹھیاں پان تو منع کیتا ہے، نبی پاک نے زرد رنگ دا، پیلے رنگ دا، سروں دے پھول ورگا رنگ، نبی پاک نے کھٹے رنگ دا کہہ لے لباس پان تو منع کیتا ہے۔ ایتھے شادی دا موقع ہوئے ان دے لباس پاوے تاویں دا اسلام ٹھیک ہوندا ہے، سونے دی انگوٹھی پاوے تاویں دا اسلام ٹھیک ہوندا ہے، جناب ریشم دے لباس پاوے تاویں دا اسلام ٹھیک ہوندا ہے۔ ایندا مطلب تو نبی پاک دا اسلام نہیں منیا، انگوٹھی پائی سونا حرام ہے تے اپنی مرضی دا اسلام منیا ہے، ریشم دا لباس پایا تے اپنی مرضی دا اسلام منیا ہے، جناب ریشمی لباس تے کی پیلے رنگ دا پایا تے اپنی مرضی دا اسلام منیا ہے۔ نبی پاک دی حدیث صحیح بخاری دے اندر، وعن نبی مالک الاسری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکونن من امتی اقوام یستحلون الہرا والحریر والخمر والمعازف۔ نبی پاک اندر میرے امتیو سرکار مدینہ نے زنا بھی حرام ہے، ریشم بھی حرام ہے، نبی پاک اندر میرے امتیو گانا بجانا موسیقی بھی حرام ہے، آپ پاک پیغمبران نے شراب بھی حرام ہے۔ ایتھے تانوں خوشیاں ملن شادی ہوئے جنہاں کول بہتا پیسہ تنگ کردا ہے، اوتھے کنجریاں نے چاہے تاویں دا اسلام ٹھیک ہوندا ہے، ڈھول بجاوے تاویں اسلام ٹھیک ہوندا ہے۔ اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجرس مزامیر الشیطان۔ نبی پاک نے کینٹی دا وجنا بھی شیطان دا ساز ہوندا ہے۔ ابو داؤد پڑھنا لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ جلجل، نبی پاک نے جس گھر دے اندر پدیب والی بی بی ہوئے اندی پدیب چھن چھن کر دی ہوئے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا۔ لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ جرس، نبی پاک نے جس گھر دے اندر کینٹی وجدی ہوئے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا۔ اور تو شادیاں کنجراں نوں نچا کے کیتیاں نے، ڈھول بجا کے کیتیاں نے، رسم مہندی تے
تے انڈیا دے گانے چلا کے کیتیاں نے, کڑیاں تے جواناں کڑیاں تے منڈیاں نو نچا کر کے کیتیاں نے, ڈانس کر کے کیتیاں نے. اجے بھی آنا کہ میں سرکار دا دین مننا. دس تے سید تے کیڑی مرضی نبی پاک دی کیتی, موسیقی وجائی تے اپنی مرضی, ڈھول وجایا تے اپنی مرضی, کڑیاں نچائیاں تے اپنی مرضی, منڈے نچائے تے اپنی مرضی, شادی بھی اپنی مرضی دی, تمام معاملات اپنی مرضی, مندریاں پائیاں تے اپنی مرضی, سونا پایا تے اپنی مرضی, ریشم پایا تے اپنی مرضی. دسو پھر کیڑا اتنے دین نبی پاک دا ہے؟ وہ تو کتاباں دے لکھے معاشرے چ بہاؤ نا. یا تو پھر تسی مسیتے اللہ دے ولی ہوندے جے. مسیتے آندے نے اگلی صف تے, کئی باری میں انج کھڑے ہوندے نے, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا راہ وکھاویں, تے کام ایک نہیں سیدھا کر دے. یہ کیا سیدھے کام نے؟ اور خوشی آئے تھی نہیں بنائی دیئے. اب دیکھو نا, یہ تے حدیث ہے نا. اچھا گھنٹی کیویں وجدی دسو ذرا؟ ٹن ٹن ہوندی اینا ہی ہوندا نا. بخاری دی حدیث ہے, نہیں بانے اٹھاں دا قافلہ جا رہا ہے, ایک اٹھ دے گل تے گھنٹی وجدی ٹن ٹن, تے رحمت دا فرشتہ ہن تے ہر جیب چ ٹن ٹن بھی وجدی. آ قربانی آنی بھی او اللہ نہیں کرنی. لو انہاں جانوراں نوں بھی پجیباں پائیاں ہوندے, چھن 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 اینوں جاندے نے, چھن چھن انہاں نوں بھی شیطان چمیڑیا ہوندا ہے. کتے تے معافی دے دیو. کئیاں تے رب دے گھر نوں معافی نہیں دتی. کئیاں پنڈاں چ جاؤ تو آندے نے ماشاءاللہ مولوی جی ساڈے تک پنڈ 1 بجے 2 بجے پتہ لگ جاندا میں کیویں مسیتے ٹن ٹن ہوندی رہندی ہے, اننے وج گئے 3 گھنٹیاں 4 گھنٹیاں. او مسجد یا کلیسا ہے, او مسجد یا مندر ہے جتھے تسی انج دا ٹائم پیس ٹکایا ہے جندے چ ٹن ٹن دی آواز آئے, موسیقی تے اگے تسی چلاندے پے. کسے کام چ کوئی کام تے سرکار دی مرضی دا کرو. کیڑا کام ہے جندے چ تساں سرکار دی مرضی کیتی ہے؟ اچھا انج دی شادی ہوئے نا, اجے جی میں پیانا تے ساڈے سرداراں نال اے مولوی تو بھائی آندا جی جنازے ہی چوک لو, مڑ کاہدا ویاہ ہویا, یہ تو مڑ جنازے ہی ہوئے. میں بڑی گل ہے, اگر تسی ہندوؤں تے کھتریاں والا کام کرو تے تینوں شادی لگدی ہے, کڑیاں نچاؤ تے. اچھا میں کئی باری سوچدا ہوندا, سارے کئی میرے یاراں چک والے بیلی بھی آئے نے, ماسٹر نواز صاحب جدوں اسی نکے نکے ہوندے ہاں نا, ادو پنڈ ہوئی دا سی نکے نکے, ادو رواج ہوندا سی بھی کہڑے وڈے واہ سردار کول پیسے سی, کنجریاں نچاندے سی ویاہ تے جنہاں کول کنجریاں جو کہ پیسے نہیں سی نہ ہوندے وہ سردار بڑا کی کردے سی, وہ چلو آپ خسرے ہی نچا لیندے. تے جنہاں کول خسریاں جو کہ پیسے نہیں سی نہ ہوندے وہ کنگ والا بیلی لے آندے سی, ساری رات ٹون ٹون پتہ نہیں کی سنادا رہندا سی, ہرنی والا قصہ سنتے رہندے سی ساری ساری رات. یہ میں بچپن چ ویکھیا کئی شادیاں چ اٹینڈ کر تے میں ہونا نا بھی کنگاں والے بھی مر مر گئے نے, خسرے بھی مر گئے نے. ہن تو میرا خیال وہ بھی مر مر گئی, کنجریاں خریاں دی ہی نہیں. پھر ایک دن میں غور کیتا, میں اصل گل اے ہن یوٹیوب دا دور, میڈیا دا دور, ہن ساڈے کڑیاں منڈے آپ ہی ٹریننگ لے لی, انہاں دی لوڑ ہی نہیں رہ گئی. انہاں نالوں سوہنا ساڈے چھور نچ لیندے نے خسریاں نالوں, کنجریاں نالوں سوہنیاں ساڈیاں آپ دیاں چھوریاں پیاں نچدیاں. آں کسے نوں کی کرنا ہے؟ میں اسے کولوں بیچارے نہیں آندے بھی ہونے آپ ہی ماسٹر ہو گئے, انہاں نوں لوڑ ہی نہیں رہ گئی. کیا اے دین منتے ہو؟ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ شادیاں بیاہ میں کدوں صحیح کرو گے؟ کدوں ٹھیک ہوو گے؟ قبراں تے جا کے جدوں اگلے آکھن گے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا, اتھے دسی جا کے. اور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ. کئی منڈے کا ویاہ جو نیڑے آتے نا تو مسیتے آ جاتے ہیں مولویاں کے گوڈے نال. مولوی جی ایک مسئلہ دسیا جی, بھائی پوچھو میرے سہرے نے سونے کی انگوٹھی بنائی ہے, دسو میں کی کراں؟ میں تو سہرے دا کلمہ پڑھ ساڈی جان چھڈ تے نبی پاک دی بھی چھڈ, تو کہڑے یب نو پیا سہرے نے انگوٹھی بنا لی, میں کی کراں؟ شادی تیری تو جان تیرا ویاہ جانے, اسی وچوں حصے دار یہ جی سوال مولویوں نے بندہ پوچھے, یہ جا بندہ جدو آوے نا مسئلہ پوچھن, میرا موقع پھر انہوں آکھو بھاجی فیڈر تہاڈا کتھے نال لئی ہونا سی, بھی ایڈا وڈا ہو گیا تینوں یہی نہیں پتہ لگا سونے دی انگوٹھی حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ کوئی پوچھن والا مسئلہ ہے؟ اچھا مسئلے بھی پوچھا کرو جڑے آندے نے کہ السوال نصف العلم, سوال ادھا علم ہوندا ہے. تے سوال بھی بندہ چج دا کرے جن دی لوڑ ہوندی.
کئی واری میں کئی بندے سوال سول کو نہیں کرتے اویں مولویاں دا میچا موچا لیندے نے مولوی نوں کوئی گل دا پتہ کہ نہیں پتہ ایویں ہی لگے آن دے اے مولوی جی فرعون دے پیو دا نام کی سی میں توں نہ باہ پھڑنی کوئی عقل دی گل کر وضو کرنا تینوں نہیں آندا نماز تینوں نہیں آندی غسل دا طریقہ تینوں نہیں آندی فرعون دے پیو دا نام دسو موت ہم کوئی دوجا لگا اے موسیٰ دی نانی دا کی نام سی تینوں کو ملٹھے پے نے جڑے ملاؤ نہیں ہوندے کو بھی بندہ کو سوال کرے کرن والا بے تکے سوال کردے نے بے تکے سوال تے سوال ہوندا ہے سوال کو ایسا کرو جدا تانوں بھی فائدہ ہوے جدا تہاڈی کو زندگی چ فائدہ غلط سلط مسئلے او جویں کوئی پنڈ والے مولوی بندے سی نا او مولوی انہاں دا جاندا رہا انہاں آپا مولوی رکھنا ہے انہاں کتھے آپا جمعے سن دے پھراں دے 5-7 مولوی کٹھے بلا کے انہاں دا جلسہ کرا لینے جڑا چنگا لگا پر رکھ لاں دے انہاں 5-7 مولوی کٹھے ہی بلا لے انہاں دی تقریراں سنیاں جدوں روٹی بھی لگی نا کھانا دسترخوان آدھے مولویاں تقریراں تے کیتیاں نے سونیاں تے نریاں سوراں ہی کڈ دے نے کہ انہاں نوں مسئلے بھی آندے نے مسئلے تو پوچھو سوراں تے چنگیاں کڈیاں نے انہاں نوں مسئلے بھی پوچھو کو آندے نے کہ ایویں ہی نے او کسے نوں کوئی سوال پوچھ کسے نوں کوئی انہاں نوں سوال پوچھن لگ پے ایک مولوی نال دے مولوی تسی دسو بھی قیامت دیاں وڈیاں نشانیاں کیڑیاں نے قیامت دیاں وڈیاں نشانیاں انہیں مولوی نے ہر رکھنا دینا ایک نوں 7 نوں تھوڑا رکھ لینا ارے مینوں رکھنا ہے کہ نہیں انہیں قیامت دی سب تو وڈی نشانی یہ بھی جہل بندے نہ عالماں دا امتحان لے رہے ہیں سب تو وڈی نشانی بھی تہاڈے رنگے جہل سانوں مسئلے پوچھدے جنہاں نوں آپ نوں نہیں پتہ مولوی غلط دسے تینوں پتہ لگ جائے گا بھی کتنے مسئلہ لکھا ہے ریفرنس کیا ہے دلیل کیا ہے کی دسو گے وہ ساڈے نال ایک منڈا پڑھدا ہوندا سی تو اون آندی جاندی بیچارے شیخ انہوں تقریراں بڑیاں کردا ساڈے استاد حافظ احمد اللہ بڈھی مالوی رحمت اللہ علیہ انہیں تینوں جو کوئی پوچھ لے بھی مسئلہ کتنے لکھیا پھر استاد جی آپاں آکھ دینا آکھ دئی دا فتح الباری جو لکھیا جاؤ ویکھ لو کیڑا کدے ویکھنی آپاں حلا ہی جا دئی دا بھی لب دے پھر توجہ فرماؤ ذرا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ اللہ دے نبی نے انہاں چیزاں نوں حرام قرار دیتا ہے تے جے شادی کریں انہاں چیزاں دا ارتکاب کریں تے پھر کنوں اسلام آندے نے رسم مہندی کیڑا دین پہ بندا ہے کڑیاں نوں نچانا کیڑا دین پہ بندا ہے بلکہ تے شادی دے موقع تے چنگیاں پلیاں حاجڑاں وی ڈانس کردیاں تینوں نظر آن گیاں پھر آکھو کیڑا اسلام پہ مندے ہو ہندوؤں دا مندے ہو یا سرکار مدینہ والا پہ مندے ہو پاک پیغمبر نے زینب دی شادی کی تھی پڑھ کے ویکھ نبی پاک دی رقیہ دی بھی تے شادی ہوئی ہے میرے نبی پاک دی زینب دی بھی شادی ہوئی ہے ام کلثوم دی بھی شادی ہوئی ہے حضرت فاطمہ دی بھی شادی ہوئی ہے اور ابو بکر صدیق دی پیاری بیٹی اما ایسا دا نکاح سرکار مدینہ دے نال ہویا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر دی بیٹی حفصہ دا نکاح بھی نبی پاک دے نال ہویا ہے انہاں نکاحاں دے اندر دس تے صحیح جڑا کچھ تسی کردے پئے ہو کیا دین بندا ہے اسلام بندا ہے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں شادیاں کی دیاں نے میں گل نوں طوالت نہیں دین لگا صحیح مسلم دی حدیث سنان لگا وا بطور استدلال بطور استشہاد ذرا توجہ کرنا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک کان والی بی بی آئی ہے آ کر کے سرکار مدینہ نوں آندی ہے احب لک نفسی آنی اللہ دے نبی جی میں توڑے نہ نکاح کرنا چاہنی ہاں امام کائنات نے ایک نظر ویکھے آئے سرکار نے نگاہاں تھلے کر لیاں نے نبی پاک دا پروانہ دا اللہ دے نبی جی جے توڑا پروگرام نہیں ادھے نال میرا نکاح کر دے وہ تے سرکار مدینہ نے فحل اندق من شئی او نکاح دی خواہش تمنا آرزو چاہت رکھن والیا کول بھی کچھ ہے ہی کہ تیری میں شادی کرا اللہ دے نبی دی اجڑی چادر بنی پھر ناما اس تو علاوہ اور میں کسے شاید مالی کوئی نہیں آنکھو تے ادھی چادر میں نو دے سکنا وا سرکار آندے نہ تیرے کم تے نہ ان دے کم اللہ دے نبی آندے جا چلا جا لوہے دی انگوٹھی لب کے لایا جڑا بیچارہ گلو ننگا پھردا سی او دے گھر کی ہونا سی چکر لا کے آیا ہے آ کے آندا اللہ دے نبی جی لوہے دی انگوٹھی بھی لبی کوئی نہیں اسے ابھی گڑوں ننگا سی
تے میں سرکار دی شان تو قربان جاواں، نبی پاک نے کولوں ننگیاں دے بھی ویاہ کر یہ تو پینٹاں شنٹاں والے نہیں ہوندے، دعا کراندے نے، دعا کرو مولوی جی کو نکاح ہو جائے۔ کئی سردار دعاواں کراندے نے، جمعے تے چٹاں کالدے نے، دعا کرو شادی ہو جائے۔ ہن تاں اپنے سرداراں نوں ہوش آ گئی ہے، جدوں اسی نکے نکے نہیں بن ہے بندے دی شادی کدوں کرو؟ حتی یحتلم، جوان بندہ کدوں ہوندا؟ 16-17 سالاں چ ہن ہو جاندا نا، 16 سالاں شادی دی عمر ہے، زیادہ تر 17-18 ہن کو تھوڑا تھوڑا شعور آ گیا۔ جدوں اسی نکے نکے کسے سردار دی شادی کادی ہوندی سی، بیچارے دی قسمت پوری نکلدی سی، 45 سالاں چ ویاہ ہوندا سی، ہن بھی خرے جے ایویں ہی ہو گئے۔ 45 سالاں بعد سردار دی قسمت پوری نکلنی بھی لبے ویاہ آ گیا، ایڈا بھی لیٹ ویاہ ہوندا ہے۔ میں ہونے دے جو کی کڈو جے بیچارہ اونج ایکسپائر ہویا پیا، ہونے دا ویاہ کر دے، ہونے ویاہ جو گیا جس ایج تے تسی جا کے کر دے۔ تے میں آخیا بھی ٹائم نال ویاہ ہونا 17-18 سالاں 19 چ، او نہیں مولوی جی چھوڑ جے پیراں سر کھڑو لو، میں اگے سر پر نے کھڑا رہندا 24 گھنٹے۔ بھی خدا دے بندیو، امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آیا ہے، نبی پاک دا دیوانہ آیا ہے۔ آگیا دا اللہ دے نبی جی اللہ دی انگوٹھی بھی نہیں لبی، آج سرکار مدینہ نے خاموشی اختیار کی تھی، چپ کر کے ٹریا ہے، اجے تھوڑی دور گیا ہے تے نبی پاک نے واپس بلایا ہے۔ سرکار مدینہ نے پروانے کی ہویا جے تیرے کول دنیا دی دولت نہیں ہے؟ آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور گل دساں دا جی سونیا، سرکار مدینہ نے نی ماذا ما اقا من القرآن، نبی پاک نے قرآن یادی، اللہ دے نبی نے جدو قرآن دا نام لیا دا سورۃ قضا وقضا وقضا وقضا، اللہ دے نبی جی قرآن دی مینوں آوی سورت یاد ہے، آوی یاد ہے، آوی یاد ہے۔ نبی پاک نے چل جے تینوں قرآن یادی میں دا تیرا کم بن جائے گا۔ امام کائنات نے دنیا دی دولت نہیں، چل قرآن دی دولت ہے نا، اللہ دے نبی نے بیدا تیرا کم بن جائے گا۔ آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ لبی سارے مولوی جو صلاح کرن بھی پاجی اوندا نکاح پڑھاواں دے جنوں 1 درجن صورتاں آندیاں، پھر دسو کیندا کیندا ہوے گا؟ ساری عمر کل واللہ یاد کیتی تے کل رب الفلق آپاں نوں کڑا انیاں صورتاں آندیاں تے مولانا ایک اور گل یاد کراں کئی بیلی تے کئیاں والا تے اے تے چلو سوکھا کام ہے، ایک اور بڑا اوکھا 6 کلمے تے کھرے کسے نوں نہیں آندے، کئی بیلی اگلے آندے 6 کلمے بھی نال نے۔ ہن 6 کلمے یہودی عیسائی انہوں مسلمان کریے کنے پڑھائی دے ایک نال مسلمان ہو جاندہ کہ نہیں؟ کلمہ شہادت نال مسلمان ہو جائے گا، ایک نال ہو جاندہ۔ تو میں نہیں بیچارے کلو کیڑی غلطی ہوگی جنہوں کٹھے 6 ہی پڑھاونے پیندے، اے کیڑا کفر کر بیٹھا بیچارہ؟ ایندا گناہ تے دسو جنہوں 6 پڑھا کے نکاح ہوندا پیا، کافر نو مسلمان کریے تے ایک دی لوڑ ہے، اے بیچارے نے کی کیتا جنہوں 6 دی لوڑ پے گی؟ کٹھے 6 ہی پڑھا دے قصور دے نال تے بامنی والے میں نکاح پڑھان گیا تے اوتھے نا او منڈے دا اسرار سی، میں نکاح پڑھاتا سکول وچ سی، او کمرے چ روٹی کھوان لا پیا تے میرے کول آ گیا بڑا ٹینشن تے، اوتھے کوئی مولوی بیٹھا تے انہیں رولا پاتا انہیں نکاح ہی نہیں ہویا۔ مینوں آندا جو مولوی دا پیا نکاح ہی نہیں ہویا، میں نکاح نو کی ہو گیا؟ آندا وہ آندا کڑی نو تے مولوی نے نکاح ہی نہیں پڑھایا، میں اور نالے چھور نو کلمے نہیں پڑھائے، یہ کدھروں نکاح؟ میں چل روٹی تو کھائیے پہ کرنے گل، روٹی کھا کے گیا، اور وہ قسمت چنگی ہے سی جڑی برات آئی سی لاہوروں، اندر وچ وکیل بڑے سی، وکیل زیادہ آئے، خیر وہ گیا کہ بیلی پگڑی والا مولوی بیٹھا سی بہ گیا۔ میں مولوی صاحب تسی بھی اسی بھی مہمان آئے ہیں، اے بھی خوشی دا موقع ہے، کوئی بحث و تکرار نہیں ہے، کوئی بحث و تبحیث نہیں ہے، کوئی مناظرہ اور مجادلہ نہیں ہے۔ میں کہ جڑا نکاح میں پڑھایا نا، سب تو چھوٹی کتاب نے مشکات چے بھی لکھے جڑا میں پڑھایا، اور ابو داؤد کتاب النکاح چے جاہلیت دے بھی نکاح لکھے نے جڑا موجودہ دور چ رایا جے نبی پاک نے جڑا پڑھایا نا، اے بھی لکھے اے ابو داؤد چ لکھے تے خطبہ مسنونہ تک 13 کتاباں چ لب لو، اے میں کہ ایتھے لکھے جڑا میں پڑھایا۔
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਲਮਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਲਗਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾ ਨਿਕਾਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਲਕਿ ਸੁਨਨਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਮੁਤਬਾਹਿਰ ਆਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਸੀ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੁਮਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਲਿਮ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ 3 ਕੁ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਖ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਨਨਤ ਇਹ ਮੁੜਾ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਅਗਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਨਨਤ ਇਹ ਵੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਆਖੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਬਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਰਮ। ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਨਨਤ ਇਹ ਮੁੜ ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਖੁਤਬਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਨਨਤ ਆਈ ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। انہیں آخیا جی وہ جڑے وکیل سے آندے مولانا بات تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی جھگڑے والی بات ہے، اختلاف والی تو بات نہیں ہے. جیسے مولانا کہہ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں کتاب میں آپ بھی دے دیں. ہن کوئی حوالہ ہوندا تے مولوی دیندا نا، او چپ انہاں جی تسی ایویں بے سوادی پیدا کیتی. مثلا کوئی میں انہوں پہلے کہتا بھائی کوئی مناظرہ نہیں، مجادلہ نہیں، باس و تبعیض نہیں، میں بھی حوالہ دیتا تسی حوالہ دے میں دوبارہ پڑھنا نہ حوالہ ملے تے نہ دوبارہ پڑھو. یعنی ایک کئی چیزیں انہوں نے یہ اپنے کولوں دین بنا دیتا ہے، اپنے کولوں. ایتھے پہلا کلمہ نہیں آندا 6 مویاں نوں آندے نے. اور کئی باری میں مثال دیتی ہوں کاڑے دے نال پنڈ نا کولا تے اوتھوں دی جینون گل ہے. کئی مسلمان ہیں جنہاں نوں کی دسو کہ شادی کی ہوندی ہے شرعی، انہوں جنگلی لوگ سن تو ان دی شادی دا ٹائم آیا نا ان ٹینشن لئی پھردا سی مولوی نے 6 پڑھاونے نے، مینوں تو پہلا نہیں آندا. انہوں پھر کئیاں نے صلاح دیتی، انہیں آخیا باؤ ایڈی ٹینشن کوئی نہ لو، مولوی نے اگے اگے پڑھنا ہے تو مگر مگر. انہیں آخیا جے کوئی مگر مگر والی گل ہے تو مڑ میں کوئی آٹا دلیا کر لے سا. انہیں چلو ٹھیک ہے. ہن مولوی انہاں بیلیاں انہوں آخیا بھی جویں مولوی پڑھے نا تو مگر مگر پڑھی جائیں. وہ ایویں ہی ہویا. وہ مولوی پنڈاں چ نے کہا بھی کل واللہ تے پڑھ دیندے سی. وہ جدو آیا نا تو انہیں آخیا، انہاں نام سی رمضان، تے مولوی ری آندے آندے پڑھ میاں رمیا بسم اللہ، اگواں دا پڑھ میاں رمیا بسم اللہ. بیلیاں جو آخیا جی میں مولوی پڑھے تو مگر مگر رمی. وہ مولوی آخیا میاں رمیا بسم اللہ پڑھ. انہیں آخیا میاں رمیا بسم اللہ پڑھ. او میاں رمیا کھچا وڈی ہونا ہے. اس آخیا میاں رما کھچا وڈی ہونا ہے. جیڑی امت ہے حال ہوئے انہوں کی سمجھ آئے گی شادی کی ہوتی ہے. انہاں ٹول بجانا ہے کہ نہیں بجانا، انہاں کمبر پانی ہے کہ نہیں پانی، جنہاں دا اے حال ہے، جنہاں دی اے صورتحال ہے، پوزیشن ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ انہوں آندے نے اپنی مرضی دا دین دل کرے تے کلمے تسی چلو میں نہیں دس دیو بھی اے 6 کلمے کسے حدیث چ لکھے نے بھی پورے 6 اول دوم تھوم اے مختلف وقتاں دے اذکار نے حدیث چ ثابت نے. اے 6 دے 6 حدیث چ ثابت نے. ا نمبر اساں لائے نے پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں. اور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے دی شادی کیتی ہے، نکاح کیتا ہے 2 منٹاں دے اندر کیتا ہے. کسے دی شادی چاچا پہ کردا ہی، کسے دی چاچی بابا پہ کردا ہے، کسے دی کوئی پہ کردا ہے. پر میں صدقے تے قربان جاواں دا نکاح نبی پاک نے کیتا ہے. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانے جڑیاں صورتاں تینوں یاد نے، اے صورتاں اینوں یاد کرا دیویں. ایو
تیرا حق مار بن جائے گا۔ نبی پاک نے کڈی سوکھی شادی کیتی ہے، یہ نکاح سرکار مدینہ نے کیتا ہے۔ ساڈیاں بیٹیاں دا نکاح ایڈا آسان کیوں نہیں، ساڈے بیٹیاں دا نکاح ایڈا آسان کیوں نہیں؟ یہ موضوع تے بڑا طویل ہے لیکن میں تے اشارہ پہ کرنا وا۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈے سونے نکاح کیتے، ایڈے سوکھے کیتے، تے ساڈے تے نکاح بھی ہندوؤں والے ہوندے نے، کھتریاں والے، پھر آندے نے اسی اسلام والے ہاں، اسی ایمان والے ہاں۔ تینوں کی پتا کہ اسلام کیڑی شے دا نام ہے، دین کیڑی شے دا نام ہے؟ ہن رواج آ گیا شادی حالاں دا، تے کئی آندے نے نکاح پڑھاؤ، تے میں تو شادی حال تے ڈردا جاندا ہی کوئی نہیں، بالکل بھی۔ جنہ کنجر خانہ اتنے ہوندا ساڈے رنگے مولویاں دی تو اتنے حال ہی کوئی نہیں۔ تے میری کوشش ہوندی بھی نہ جاواں، کئی بڑا تنگ کر دین۔ اگلے دن ایک بندہ نا بار بار فون کرے، میں نکاح تساں ہی پڑھا، نکاح تساں ہی پڑھا۔ جب میں شادی حال تے گیا نا جو اتنے اجے گیٹ تے اندر جناب پیسے سٹی جاون تے کنجر خانہ تے پتہ نہیں کی تمال منڈے نچن تے میں اتنے کھلو گیا۔ میں بھائی کسی ہور کولوں پڑھا، میں تو چلیا۔ وہ چھتی نال اندر رولا رولا پہ بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو، بند ہو گیا۔ جدو میں اندر بڑھیا نا میرے سب تو زیادہ کوفت ہوئی کہ جتھے انی بغیرتی ہوندی پئی سی نا، اگاں میں گیا تے میزاں کرسیاں تے ڈیڑیاں داڑیاں والے مولوی بیٹھے، میں انہاں نوں کچھ بھی نہیں ہویا، سارے اتھے ہی بیٹھے۔ یعنی کئی لوگ نا عجیب ذہن دے مالک نے۔ وہ کسی بندے نے نا بابا جی کو داسپوری دس دے ہوندے بھی، ایک جگہ تے میں گیا نا تے اتھے ایک پاسے ٹی وی چلدا سی، وی سی آر دا دور سی، تے ایک پاسے ختم ہوئے پیا۔ انہاں بھی یہ کی لوڑ ہے؟ انہاں جی مائی دے سالے ثواب لئیے، انہاں بھی چلو آ سمجھ آیا تے ٹی وی انہاں مائی اصل جو دوواں پاسے دلچسپی رکھ دی سی۔ یہ کئی لوگ دوواں پاسے دلچسپی رکھ دے نے، شادی حال چ بہ جان تے ادھر دے۔ خیر لو جی مقرر شریف واضح خوشلان، میں تو جو تقریر شروع ہی کیتی ہے تو کام لگتا نیڑے آ گیا۔ غور فرماؤ، احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ محبوب عوام تشریف لے کے آئے، انہوں دا خطاب شروع ہونا لے۔ اب میری گلاں آخری سنو ذرا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ۔ میں دسن لگا جدو نکاح ہوندا ہے نا کئی باری تے کئی بندے وہ نکاح پڑھان لگے حق مار پوچھیے نا، اے مولوی جی صلاح نہ کر لیے میں کرو، وہ دو جنے اتنے صلاح کرتے ہیں، دو اتنے مولوی بیٹھا رہتا 7 منٹاں بعد آدھے میں کی صلاح کیتی جے؟ اے مولوی جی تسی دس دو جڑا کوئی شریتی ہے۔ میں سبحان اللہ، میں انہوں ویکھو انہوں نے آپ دی کڑی دیتی ہے، دل دا ٹکڑا دیتا ہے، تو انہوں نے کڈی شریعت یاد آندی پئی ہے، ایڈی ایڈی داڑھی ہے تے آندا میں مولوی جی شریعتی جڑا تسی دسو، میں تسی اوتھے اننے چر صلاح کیتی کوئی نہیں بنی، مولوی نو آندے نے شریعتی دسو، میں ہن تینوں حق مار دی واری تے بڑی شریعت یاد آئی ہے۔ جدو کڑیاں رات نچدیاں سو تو تینوں شریعت دا کوئی ورکا نہیں سی نظر آیا، جدو منڈے ڈانس کرتے سی تینوں کوئی شریعت دی چیز نظر نہیں آئی، جدو جناب جوان منڈے کی اتنے ٹول دے کے ڈانس کرتے سی تینوں کوئی شریعت دا پتہ لگا، جدو توتی واجے واجتے سی تینوں ادو کوئی شریعت دا پتہ نہیں لگا کہ حرام ہے کہ حلال ہے، جدو منڈے اتوں پیسے سڑتے سو تو تینوں کوئی شریعت نہیں یاد آئی۔ ہن تے کچھ رواج پرانا اجے بھی لگتے ہیں کہ سہرے گانے والے دے نام تو بے حسابے نام کرتے، ادو تینوں کوئی شریعت یاد نہیں آئی۔ ہن کسی دی بیٹی نو دین لگا تیرے تے شریعت نازل ہو گئی۔ اگر توتی واجے منگا دینا انہوں نے عیسائی 20,000 جے۔ ایک میں گیا شادی حال جو لاہور تو نا ایڈی کو توتی سی کالی جی تو انہیں لیٹ مگر بنی ہونا ہے، یہ نارو والا سپیشل آیا، یہ کہ ماسٹرہ توتی جی بجاون دا تینے 60,000 لینا، 60,000 اے 3-4 مہینے پہلے دی گل ہے 60,000۔ اچھا تسی ویکھو نا کتنے افسوس دی گل ہے، کتنے بے ضمیر لوگ نے، او کنجر نو 60,000 دینا ہے تے جنہ دھی دتی انہوں کنا اوندا ریٹ کی لگا ہے 5,000 روپیہ، اوندا 5,000 ہے، کنجراں دا 60,000 ہے۔ جنہاں نے بیٹی دیتی ہے وہ بیٹی دا ریٹ 5,000 لگا ہے، کنجر دا ریٹ 60,000 لگا ہے، توتی واجے والے دا 10,000 لگا ہے۔ کوئی شرم کرو، کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے جنہوں تسی دین سمجھتے ہو، اسلام سمجھتے ہو؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ تے پھر اوتھے شادی حال چ ایک بڑی بغیرتی ہوندی ہے، تسی نکاح پڑھاؤ نا نیری شرمندگی، نہ کوئی قرآن سندا جی، نہ قرآن دیا کوئی آیتاں سندا جی، مولوی کلا ہی بڑی بڑی جاندا ہے، وہ منڈے نو پتا ہوندا پیو نو پتا ہوندا بھی نکاح نکو دا بس، جڑے دوجے نو انہاں تے پورا حال سر تے چکیا ہوندا بڑیاں بندیاں نے، وہ تو وہی بندہ لبدے نے جڑا آکھے بھی روٹی کھل گئی جی، بس انہاں نو نظر آنا چاہیے جڑا اے میسج دے بھی بھائی روٹی کھل گئی جی۔
باقی تو نہ کوئی قرآن دی آیت کہی جدو وہ کی پیکٹ جہ نہیں ہوندے وہ ونڈتے ہیں مڑ آندے نے ہے نکاح پڑھیا گیا میں تو چرس پیتی سی بھی ایڈی اچھی قرآن دی آیتاں پڑھی دیاں نے نکاح پڑھیا گیا منہ جو کوئی وڑیا تینوں پتہ لگا نکاح پڑھیا گیا کوئی شرم کرو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں مختصر 3 ٹاپک شروع کیتے کہ بچہ پیدا ہوئے اوتھے بھی اپنی مرضی ہوندی ہے سرکار مدینہ دی نہیں ہوندی شادی دا موقع ہوئے اوتھے بھی اپنی مرضی دا دین چلاندے نے سرکار والا دین نہیں ہوندا بندہ مر جاوے اوتھے بھی اپنی مرضی دا دین ہوندا سرکار والا نہیں ہوندا آخری پوائنٹ آخری بات ذرا توجہ کرنا ایتھے بندہ فوت ہویا اکھاں بند نہیں ہوئیاں تے بتاں دے دروازے کھل جاندے نے کئی بے نماز بیبیاں سپارے پڑھ کے بیٹھیاں ہوندیاں نے کئی بے نماز بیبیاں راہداری دے درس دے رہی ہوندیاں نے جنہاں ساری زندگی کدی نماز نہیں پڑھی تے جناب نماز پڑھ کے نہیں ویکھی قرآن پڑھ کے نہیں ویکھی مردہ بخشان بیٹھیاں ہوندیاں نے تے جناب اجے غسل دے کے تے میت نو رکھیا جاوے تو تے کفنیاں لکھیاں جا رہی ہوندیاں نے کوئی کچھ لکھدا ہے کوئی کچھ لکھدا ہے او تے ہر کم تے اپنی مرضی کر دے نے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کی ہے نبی پاک دی حدیث ابو داؤد دے اندر سرکار مدینہ دے میت نو چکو میت نو اٹھاو تے آواز بلند نہ کرو میت نو چکو تے نال اگ لے کے نہ جاؤ میت نو چکو تے نال کو وین کرن والی بی بی نہ ہوئے پر ایتھے تے بندے عورتاں دا ریکارڈ توڑن والے ہوندے نے اپنے راوی دے علاقے جے او جے وین بڑھیاں نہیں کر سکدیاں جے بندے کر دے سر تے باہ رکھ لیندے بھائیا تو نہ جاندا میں جاندا مینوں پہلا رکھو اوتھے اے بیچارہ بڑا کالا جے اینوں چھڈے بیچارے تے بڑھیاں دی تے گل نہیں کی بڑھیاں کول تو ماشاءاللہ ماں جڑی اینی انہاں نوں پریکٹس جے بھی چھڈ ہی گل دیو تسی دسو تسی روو بلا آ جاندا رونا بڑا اوکھا کام ہے ایتھے بڑھی ہے جو اوتھے ہوندی ہے ایتھوں ہی لیر شروع ہو جاندی وہ مڑ گل لگدیاں نے مڑ 5 منٹ رو 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 خرے کی روندیاں نے 5 منٹاں بعد بکھریاں ہوندے نہ ہوندی اتھر ڈگی نہ ہوندی ڈگی خرے کی روئی ہے غور کریا کرو کدی تسی کئی واری روندیاں روندیاں گلاں بھی سمجھا لیندے تو انج کر رہا تو انج کر رہا بڑی پریکٹس بڑی ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ حدیث پیش کر رہے ہیں ریفرنس دے رہے ہیں ابو داؤد دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں چیزاں تو منع کیتا ہے نبی پاک نے جنازے دے نال کو وابیلا نہ کرے کو وہن کرنے والی بی بی نہیں ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور کرنا نبی پاک دے صحابی عمر بن ناس نے بھی تقید کیتی سی کہ جب میری میت جاوے اس چیز دا خیال کیتا جائے اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ایسے دے پاجی جدو میت چوکدے نے نعرے لان دے بے نماز بندے کنے نعرے لان دے پاکستان جے تے میت بھی چکنا جہاد دا کام ہے کلمہ شہادت میں ہوگی کیا جے تانوں میں کئیاں نوں سن لو جے کلمہ شہادت آندا تے مینوں پھڑیا جے بس اکو ہی لفظ آندا کلمہ شہادت میں ایڈا تسی رولا پاندے جے کلمہ شہادت میں کی ہے او کلمہ شہادت کادے لئی پڑھ دے جے ساڈے جو کوئی بے ایمان سمجھ دے جے او میت نوں بے ایمان سمجھ دے جے انہوں دوبارہ آتا جے کلمہ شہادت کئی بندے میرے آدھے نے پھر ہے گا کہ یہ میں تو بھائی بڑی بڑی غور کیتا ہے جنازے جدو میں پڑھان میں غور نال وے نا تے میں پا جی انہاں تے کلمہ شہادت نوں پٹھی تھاں تے لاتا ایڈا سوہنا کلمہ انہاں دا کوڈ ورڈ بنایا ہے بھلا کی ہوندا ہے او جدوں نے کلمہ شہادت اوندا مطلب میں تھک گیا تو چک لا انج ہوندا او جدوں ایک بیلی آندا نا کلمہ شہادت تو جا چھتی نہ موڈا گا کردا اڑا پھڑا جدو دوجا ادھروں آندا کلمہ شہادت آندا اڑا مینوں پھڑا بھی تسی او بندیاں طرح آکھے بھی میں تھک گیا اڑا ہاتھ کلمہ شہادت رو کیوں اوتھے تسی فٹ کیتا ہے کلمہ شہادت دی ضرورت کی ہے کلمہ شہادت اوتھے اچھا چلو میت نال جاندے بندہ انا للہ پڑھے حالانکہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے انا للہ پڑھو چلو مڑ کو جوڑ دا رلدا ہے بھی کلمہ شہادت دا جوڑ کی ہے ایتھے جوڑ ایویں لڑائی رکھ دے اگے واری میت جاؤ نا میت ایک باری میں گیا تو اپنا ڈوگراں دا بڑا سیاسی بندہ سی نا فوت ہویا میں نا نہیں لینا تو اوتھے میں گیا نا قصور دی گل او دفناون لگے نا جدوں دفناون تے میں آکھیا بھی بھائی اے سنت اے وے تے او جڑی میت ہے نا اے پیراں والے پاسے منجی لیا تے رکھو انہاں ہی تو ساری عمر پاسے پر نوں لاں دے رہے میں یار تے چلو سنت دا پتہ لگ جائے عمل بندے نوں کر لینا چاہیے انہوں نے میں تسی ایتھے لیاؤ میں یہ جڑیاں کڑیاں میں تھوڑے پہ نکے پنڈ چ پہ پڑھتے ہیں بلوغ المرام چ بھی ابو داؤد چ بھی چلو اتر آ کے رکھ دے یار
تو سنت دے مطابق مردہ وڑدا بھی سوکھا، اتوں اینوں لیا کے واڑو نا۔ اچھا انہوں دے پنڈ 'چ مولوی سی، وہ بھی مطلب کوئی مولوی ہو جائے دی سی، انہاں مولوی اہی تو اج پہلی باری سنیا علم تے وسیع ہے کہ نہیں بھی پتہ ہوندا، وہ تے 1400 سال پرانیاں گلاں، کوئی نویں گل تے میں نہیں کیتی سی، 1400 سال پرانی سی۔ اتنے میرا گناہ کی سی بھی یہ مولوی ڈوگر کیوں ہے؟ میں ڈوگر ہونا گناہ بھی، جی ڈوگروں مسلمان ہو گئے تو جان چھڑ دیو ساڈی۔ ہاں بھی میں یہ نہیں ڈوگر رہ رہا، ساڈے تے ڈوگراں دی پوچھ لاؤ تے چاہ چنگے رہو دے بھی آپ دی آئی تے آ جائیے پھر ٹھیک ہے بھی اللہ نے دین دی سمجھ دے دی، تسی خدا دا خوف۔ انہاں مولوی یہ مسئلہ صحیح ہے، انہیں آئے ڈوگر مسئلہ کولوں ہی کر گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی ہٹ درمی ہوتی جیسے یہ دینداری جو کوئی بندہ کوئی دین دی گل صحیح دسے تو کئی سمجھن نہیں دے۔ اور میں نا کہ وہ جڑی جوڑ والی میں گل کرنا، ہن کئی جنازے ہوندے نے اتنے ہور بھی علماء ہوندے نے، احترام کریدا ہے، چل یار میں جنازہ پڑھایا تو دعا کرا تیرا بھی حصہ پہ جائے۔ اچھا ہن مولوی اتنے دعاواں کرتے پے ہوندے نے، سنیا جی کدی غور نہ، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا لا تؤاخذنا۔ میں دعا دا قبر نال تعلق کی، کوئی خدا دا خوف کرو، ایک دعا قبر والی اتنے بیٹھے کردا ربنا آتنا ربنا ظلمنا، یہ دعاواں سن دے ہو تسی؟ بندہ پوچھے بھی قبر والی دعا ہے، چل نہیں آدھی تو یہی پڑھی جا اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج اللہم الحقہ بالنبیین والصدیقین اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین فی الراشدین فی الساجدین۔ کوشش تک گل اندے دی بھی کر دے، اپنے لیے اوتھے بھی منگی جاندے، یعنی قبر تے دعاواں بھی وہ مانگدے نے جڑیاں منگن والیاں نہیں۔ جن مولوی تسی ویکھو کہ سٹارٹ ہی اتھوں ہوندا ہے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا، میں خدا دا نا یاد جی مردے دی قبر تے کھڑو گیا کہ بیچارے نہیں کر دے آخری والی دعا، اور نبی پاک نے گل لمبی نہ ہو جائے جو دے منگو دعا تے تسی کو منگنی تے جڑے قبراں دے اوتے کھڑے ہوندے نے ماشاءاللہ وہ تو اوتھے ایسے ماسٹر لوگ ہوندے نا، آ جڑے قبر 'چ مردہ پاون والے۔ سنت کی ہے کوئی تھاں ایسی نہیں جتھے آپ دی مرضی نے کہ بسم اللہ والا ملت، یہ سنت تے ایک قبر 'چ مردہ پتہ کیویں لاندے نے؟ کلمہ شہادت کڑپ وچ خدا دا خوف۔ جی نبی پاک نے دعا منگی ہو تو تسی منگی کوئی نہیں، تو مردے نو ساڑتے نے جناب اترو ایک پاسے پر نو ساڑتے نے تے ایک پھڑ کے اپنی مرضی دا دین ہر تھاں دے نہ ڈھوکے ہو اتو پر کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ کڑپ وچ سڑ دے نے۔ کیا ہے سنت ہے؟ کیا ہے طریقہ؟ سارے انج مردہ ڈگدا کہ نہیں؟ ایمان نال دسو کلمہ شہادت پڑھتے نے کہ نہیں؟ مٹی پا دے نے کئی لگے آندے مولوی جی تساں نہیں مٹی پائی، یہ پتہ کون گل کردا؟ او جڑا کدی مسیتے نہیں وڑیا۔ میں کہ بے نماز پکا مٹی دی ویکھو اینو کڈی فکر لگی کھڑی، آندا مولوی جی تسی نہیں پائی، میں دل کردا قبر دی مٹی او تین بک میں تیرے سر چ پاواں کتے ڈر کے مسیتے ہی آ وڑے، کہ نمازی بن جاؤ اللہ تو ڈر جاؤ۔ یعنی تسی انج دسو بھی مردہ جنازہ پڑھان لگے، جنازہ پڑھاؤ، جیڑا بھی جنازہ پڑھائی دا پاؤں کو بھابی پاؤں کو سنی جیڑا بھی کوئی ہوئے اندے اوتے مدینے والی چادر پائی ہوندی ہے نا کھلار کے چنگے ہوندی ہے کہ نہیں؟ تو جے لا دئیے تے کی مرداں دا میں کونی چ قبرستان جڑا بیٹھا جے یہ چادر پاؤ تے جاواں دا۔ اچھا او پھر بندے نو کوفت ہوندی ہے، اندے تے 4 کل لکھے نے، ایت الکرسی لکھی ہے، او کئی باری ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ آخری آیت مردے دے پیراں دے اوتے پئی ہوندی ہے، پیراں دے اوتے۔ ایک عقل کھوپری کوئی نہیں کام کم کر دی۔ چلو تسی اب بیٹھے جے کو کلگی والا نورانی کہہ دا برکہ لے آ کے رکھے جی تے علی بات آ سا لکھیا میرے پیر تے لے آ کے رکھو نا میں جینا علی بات آ سا والا ایتھے برکہ رکھو، او مولوی سانو کافر کر کے ماروں ہے ایتھے دی برکہ کیویں رکھیے؟ تے میں ادو تیری کتی چ عقل ہوندی جدوں کتے ایت الکرسی دے پیراں تے پا دینا تیرا مردہ مر کے نبی ہو گیا۔ کی ہو گیا تیرے مردے نو؟ اما دے مدینے والی چادر پاونی، ابے دے مدینے والی پاونی۔ میں جدوں واپس آیا مینوں دسیا جی واپس نہیں آندے، اے چھڈ دیو کام تے۔ اچھا نورانی قاعدے دا ورکا قرآن دا ڈگیا ہوگا نا چھتی نال چکدے نے اوداں چومدے نے چٹدے نے رکھدے نے۔ 4 کول قبراں تے پے ہوندے نے کہ نہیں؟ 4 کول تھلے پے ہوندے نے کہ نہیں قبر تے؟ ادوں تے نہیں چھوڑدے، او جنت دی مٹی ہے، او 4 کول پے ہوندے ادوں تے نہیں چکو، تھلے قرآن پیا ہے اوتھے کیوں نہیں چکدے ہو؟ نورانی قاعدے دا ورکا بڑی چھتی چکدے ہو۔ یہ گلاں سمجھو کدوں سمجھو گے؟ دین سمجھو دین۔ اگر غور فرماؤ آخری بات ہے امام کائنات طبیب کبریاء میرے عزیزم نے نا مینوں موضوع بڑا لمبا جا دے دیتا، میں پھر ہولی ہولی لگا ہن مولانا صاحب وہ نہ آکھن بھی مینوں میں سپیکر دی چونڈ چھڈن والا مولوی نہیں بھی چمڑے ہی رہو، کیونکہ میری ایسی عادت نہیں۔
ادھر یہ برادری میں بڑی ڈاڈی جانتی ساری اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے دا تذکرہ پہ کرنا وا صحیح مسلم نے اندر ذرا توجہ کرنا ایتھے آندے نے مولوی جی قرآن ہی پایا کیڑا گناہ کیتا ہے کل کیتے نے قرآن پڑھیا کیڑا گناہ کیتا ہے تیجا کیتا ہے قرآن پڑھیا کیڑا گناہ کیتا ہے میں آکھیا جی حدیث پڑھے نسائی پڑھے نبی پاک دی صحیح بخاری پڑھے اے تے جناب تسی جڑا ایک جگہ تے پھوڑی قائم کر دیو تے جے ثابت کریں تے نبی پاک کو ایک جگہ تے بہنا بھی ثابت نہیں ہوئے گا تسی اپنی سہولت لی بہندے ہو اپنی مرضی لی بہندے ہو نبی پاک تے جناب ایک جگہ نو بھی خاص نہیں سی کر دے جتھے کو ملیا اتھوں کیتا دن بھی خاص نہیں سی کر دے جے تسی جناب دن بھی خاص کیتے نے تے عورت علی حدیث جڑی جناب اجدا خامد فوت ہوئے جدو 4 مہینے 10 دن جڑی عام عورت تے 3 دن ادھے تو استدلال کر کے تینن حالانکہ امام کائنات حضرت جعفر فوت ہوئے نے انہاں دے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن تشریف لے کر کے گئے نے اے محمد رسول اللہ دا دین بطور استدلال کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اندی بھی ایک خیش ایسی ہے کہ جی اسی تے نیکی سمجھ پہ کرنے ہیں ثواب سمجھ پہ کرنے ہیں اے جی کھانا پکیا تے ثواب سمجھ گئے اپنے علاقے جو رواج کئی علاقے جو کو نہیں تھا جنہ دے ایک دفعہ فوت ہو گیا انج مرے پے نے اتوں اے مارن ٹور جاندے نے گوڈیاں لا لا بہندے نے راج راج کھاندے کری تواڈے کو نہیں پکدا ادھروں جا جا کھاندے ابن ماجہ دی حدیث ہے صحابہ نے جنہ دی فوتگی ہو گئی اندی اسی انہاں دے گھروں کھانا پینا نوحے دے برابر ہی سمجھے رو لیا پٹ لیا کھانا کھا لیا ایک ہی ہو گیا تسی کس چکر سے کھاندے چلو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا نا کہ حضرت جعفر دے گھر والے نوں صدمہ پہنچا تو انہاں دے گھر کھانا پکا کے بھیجو کی کرو پکا کے بھیجو ایک جنہاں دا مریا پیا انہاں نے پکا کے کھواؤ سانوں ادو کھاؤ کیونکہ وڈی دعوت ادھر ہی ہوندی نا ساڈے بابے دی واری کٹا کھادا ہن کٹا کرو ہاں جڑا کٹا تھوڑیاں جاڑاں نوں لگا کھڑا ہے بڑا چسکا کٹے دا کیا کھانا ٹھیک ہے کیا نبی پاک دی سنت ہے اے کھانے شانے بند کر دو جڑیاں خصوصی اہتمام تے دعوتاں تے فلانے دن کٹا کیتا فلاں کیتا ہے اے دین ہے شریعت ہے اپنی مرضی دا دین ہے کہ نہیں دسو نا امام کائنات دی بیٹیاں فوت ہوئیاں نے کیڑی دعوت کیتی محمد الرسول اللہ نے حضرت رقیہ دی کیڑی دعوت کیتی محمد الرسول اللہ نے نبی پاک دا بیٹا فوت ہویا کیڑی دعوت پکائی ہے محمد الرسول اللہ نے ایتھے تو کئی بندے غصہ کر دینا بھی ساڈے بابے دی واری کٹا پکائی تو نہ پکاؤ ہی تو نہ کے پکاؤ نہ پکاؤ نا تساں بھی غلط کیتا ہے انہاں بھی غلط کیتا ہے تو چلو باہروں مہمان آئے نے انہاں دی مجبوری ہے مہمان آئے نے انہاں دا کسی دوجے گھر چلو پکاؤ چلو ٹھیک ہو گیا مہمان آئے تو مہماناں بیچارے تے کی کھانا انہاں نوں پھڑ پھڑ تے کھوائی دا تے پنڈ والے پہلے گوڈیاں لا لا بیٹھے ہوندے نے لکھو ساڈے ایک کم غلط یہ تے نوحے دے برابر ہے تسی کیوں کردے ہو آج تو بعد دعوتاں ختم کرو یہ سسٹم ختم کرو ختم کیتے ہی ختم ہوندا ہے ڈاکٹر انور صاحب پتہ نہیں اسی کوئی باری کوشش کیتی ایک دا کلام بخشو ساہ نہیں لیندی جڑا آندا کلام بخشو میں کون ہے نماز پڑھنا ہے نہیں تے میں تو نہ بخش بہ جا آرام تیرے بخشن نال ساڈا کو نہیں بخشیندا پیا کئی بندے یہ جی ہوندے نے وہ آندے نے مولوی جی ماشاءاللہ قسمت والا مریا جے میں کیوں میں 2 کلیاں چ آدم ہی آدم سی اے جا جنازہ میں نہیں ویکھیا میں جڑا 2 کلیاں چ آدم سی اون دے نمازی کنے سی وہ تو کھڈوڑ صاحب ہی ہو گئے تھی میں باقی لاٹری دا مال سی نام ہی پڑھ دے پھر کی سی بے نماز دی اللہ سفارش قبول کرے گا اور جنازہ فرض کفایہ ہے کہ نہیں اچھا اے ویکھ لو کیسے لوگ نے کتنے چلے ہیں قصور چلنے ہیں جنازے تے بڑی دور چلے نے تو کتنے چلنے ہیں آہ کاڑے فوتگی ہوگی جنازے تے پڑھنا ہے فلانا جنازہ کفر تے کفایہ ہے کہ نہیں تے پنڈ فرد نماز دی جان ہوندی بھی مسیتے پڑھدے نہیں ایڈی دور کھڑ گڈیاں چلا چلا جاندے ہو او فرد کفایہ لی گڈیاں کرا کے جاندے ہو تے فرد عین لی مسیتے نہیں وڑدے آ مسجد نماز ہوے کی 2 صاحب 2 صاحب کنی پرانی اپنی مسجد ہے جے مسیتے 2 صاحب ہی ہوے تے کیجے نمازی ہو تسی مولانا عبدالقادر حصاروی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ثانوی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوندے سی کہ جس فتوے دے تھلے عبدالقادر حصاروی رحمۃ اللہ دے سین ہوندے سی اسی اتوں کدی پڑھیا ہی نہیں سی کہ فتویٰ 1 نمبر ہوئے گا اتنے متباخر عالم سی تو جڑی مسیتے رہندے سی آندے سی بھا جی 2 شرطاں جے رکھنا جے رکھو نہیں تے کوئی ہور رکھو
عبد القادر انصاری رحمۃ اللہ علیہ آنے نمبر 1 ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੋਈ ਜੇ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਇਆ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਦੂਜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਓ ਉਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਟਿਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਆ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚੱਲੋ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਦਾ ਇਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-7 ਮੌਲਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ فل ہو جان گے خیر بات دوسری طرف نہ دے ذرا توجہ کرو امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے بھی نیکی دا ارادہ کیتا ہے نبی پاک دا صحابی دلی روزہ پہ رکھدا ہے رات نو قیام پہ کردا ہے کثرت تلاوت پہ کردا ہے نبی پاک نے پروانیاں روزہ رکھنا تے دودی رکھیا کر ایک دن رکھیا کر ایک دن چھٹی کریا کر نبی پاک نے جو قیام کرنا ہی رات دا کچھ حصہ کریا کر اور سرکار مدینہ نے جو قرآن پڑھنا ہے نا مہینے جک پڑھیا کر صحیح مسلم دے لکھے اللہ دے نبی جی میں اس تو زیادہ طاقت رکھنا نبی پاک نے 20 دنوں سے پڑھیا کرانا اس تو زیادہ طاقت رکھنا 10 دنوں سے پڑھیا کر 3 دنوں سے اس تو زیادہ نہیں مگر نبی پاک نے اجازت دی تھی انہیں اصرار کیتا تے سرکار نے 3 دن تو پہلا قرآن ختم ہی نہیں کرنا اور دسو تے صحیح جڑا بندہ روزانہ اتنا قرآن پڑھدا قرآن پڑھنا تے ثواب ہی ثواب ہے روزانہ روزہ رکھنا ثواب ہی ثواب ہے رات تو قیام کرنا ثواب ہی ثواب ہے نبی پاک نے جڑا تو روزہ پر رکھنا اے بھی غلط پہ کرنا ساری رات قرآن پڑھنا اے بھی غلط پہ کرنا نبی پاک نے فرمایا اس واسطے نبی پاک نے فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا نبی پاک نے تیرے جسم دا بھی حق ہے تیری بیوی دا بھی حق ہے تیرے اکھ دا بھی حق ہے تیرے مہمان دا بھی حق ہے حالانکہ ساریاں نیکیاں پہ کردا تھی سرکار نے نہ نیکیاں تو منع فرما چھڑے یہ ثواب ہے گا جی کہ نہیں لیکن صحابی نے ثواب اپنی مرضی دا شروع کیتا ہے کل 3 واری پڑھی ہے کنا ثواب ہے اور صحیح بخاری چ لکھیا پا جی 3 واری کل پڑھی ہے کنا ثواب ہے ایک قرآن دا سارے نو پتہ ہے تے تسی جدوں نماز پڑھدے جے سبحان ربی العظیم دی جگہ تے 3 واری کل پڑھیا کرو قرآن دا ثواب ملے گا کہ نہیں رکوع جے کل کیوں نہیں پڑھدے جے سجدے جے 3 واری کل پڑھیا کرو کیوں نہیں پڑھدے جے دسو تے صحیح ثواب نہیں قرآن دا لینا تے کی نماز ہو جائے گی قرآن پڑھیا نماز نہیں ہوندی کی مطلب ہے کہ سنت تے عمل نہیں ہے اپنی مرضی دا ثواب ہے چلو اب مرغا لال کرنے سورۃ یاسین دی لوگ بڑی فضیلت روز مائیاں پڑھ دیا اللہ کو سورۃ یاسین دی فضیلت ایک بھی حدیث صحیح نہیں جنیاں بھی حدیث ہیں ایک بھی صحیح نہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے سارے اندر تبصرہ کیتا ایک بھی صحیح نہیں چلو تواڈے بقول تسی پڑھ دے تے مرغا لال کرنا ہن قربانی آندی ہے سورۃ یاسین پڑھ کے تے چھری پھیریا جے تے ہو جائے گی پورا قرآن پڑھ کے جانور لال کرو ہو جائے گا تے قرآن پڑھن دا کوئی ثواب نہیں جنی دیر تک سنت تے عمل نہیں کرو گے یہ مطلب اپنی مرضی دا کوئی ثواب نہیں ہے یہ جڑے اپنی مرضی دا تیجا ساتا چاڑیا دعوت پکاندے ہو چھڑ دیو انہاں دا کوئی تعلق نہیں بندہ فوت ہو گیا انہاں دی مغفرت دی دعا کرو تسی ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ چ جدوں بندہ مرد ہے نا بندہ صالح ہوے اوندا درجہ بلند ہوندا آندا یا اللہ یا ربی ان هذه لقال کتھوں ہویا ہے اللہ فرماتا تیرے پتر نے استغفار کیتی دعا کیتی اسی درجہ بلند فرما دیتا ہے سالے ثواب تے اور بھی بڑے نے لیکن تسی سنت مطابق تے عمل کرو اے ساری بدعت خرافات اسے ابھی روزہ رکھدا جی ثواب ہویا ہے روزے 30 آندے نے تے لوکی رکھدے ہی نہیں رتے لال ہوندے نے میں کیوں نہیں رکھے بس میرا معدہ ہی خراب ہے میں تو لال رتا کیویں ہو گیا معدہ خراب ہے یعنی اے روزے رکھنے کڈے اوکھے نے او میں کئی واری دسیا نا او کو مراسی سی تو روزہ رکھ بیٹھا روزہ سی کتے ہاڑ دا لاڈی جی قوم سی انہیں کتے روزہ رکھ لیا اللہ دے بندے نے تو وہ تم 2 گھنٹے نو جیب ہوندی باہر نو آوے انہیں آئے لے بھی چنگا روزہ رکھ بیٹھا وہ چٹ پچھو کدی مسجد دی کھڑی وے کہ کدی کسی نے پوچھے کنا کو ٹائم رہ گیا بھی ٹائم کتے چھتی مکدا سی بھی ٹائم کسی گل نہ مکنا سی اڑک بھی سک گیا جی میں کئی باری میں ساڈے پاکستان جے ایسا کام جنا ہر کام ہی الٹے باہر دے ملکاں چ کوئی کام ہوندے اج میں ساڈے پنڈ یہ بدعت خرافات نے نا
سویرے سویرے روزے دار ہو اللہ دے پیارے ہو اتنا ٹائم رہ گیا جی، روزے دار ہو اللہ دے پیارے ہو گھنٹہ رہ گیا جی، 2 رہ گئے 3 میں خدا دا نام سعودیہ تے کسے مسیتے لان کدی سنے بیرون ملک کسے عرب ممالک چلان 9 منٹ ہی سن گے سارا ایک سارا کھاتا پاکستان۔ میں بھاجی لان کرنا ہوندا تے تہاڈی مہربانی ہے، جویں امراسی دی تھک سکی پئی ہے ساڈی بھی سک جاندی، جے تسی روزیاں دا لان کرنا نا افطاری ٹائم کریا کرو گھنٹہ پہلا، روزے دارو حوصلہ کرو گھنٹہ رہ گیا جے کوئی سکون تا ہوئے، اور روزے دارو ادھا گھنٹہ رہ گیا جے کوئی حوصلہ تا ہوئے۔ میں جدوں لان دا ٹائم ہوندا ادوں تسی کردے نہیں جے، جدوں تھک سکی ہوندی سویرے تسی جو کن کھان لگدے جے ادوں تسی بھی رجے جے آواز تہاڈی واہ نکلدی بھی ہوندی۔ میں جدوں کتے اعلان دا ٹائم جے کرنا ہی کرنا تے پچھلے ٹائم کریا کرو کہ سانوں بھی حوصلہ ہوئے ماشاءاللہ ادھا گھنٹہ رہ گیا۔ یہ سارا کم الٹ کرتے ہیں سارے معاملات ہیں۔ وہ خیر اجے ڈیگر کو دا ٹائم دے دو کو بابے ہری آ گئے بزرگ پیر صاحب سی، انہیں آکھا جڑا میرا 12 سالہ روزہ چھڑاوے دا انہوں دی دلی مراد پوری ہوئے دی مراسی چھتی نہ لگے ہونا سرکار۔ انہیں آ بھی میں تو ایک رکھ کے اوکھا ہو گیا 12 سالہ کر کے میرا کی پھرتا ہے، میرے کو ایک نہیں تا گیا، انہیں 12 سالہ انہیں بڑا پہنچا بندہ کو۔ انہیں آیا آؤ سرکار، انہیں دیسی کے ہو جائے حلوہ شلوہ پکایا بھی 12 سالہ روزہ چھوٹنا نالے دیسی انہیں مرغی پکائی انہیں کھوائی، وہ کھا کھو کے بزرگ پیر صاحب آنے دس امیر عالمہ کی تیری خیش ہے، انہیں سرکار ایک کوئی خیش ہے کسی طریقے سویرے عید ہو جائے۔ انہیں ابھی یہ تو کام موقع ہے تو انہیں تو مرمہ اور تم کردہ کی ہے، انہیں ابھی میں دیکھ رکھا تم 12 سالہ چکی پھرنا ہے، ابھی تو مڑتے رہے روزے 12 سالہ اتنا کام نہیں کرتا بھی سویرے عید کرا دے رہے۔ انہیں ابھی یہ کام اپنے تو پارا عید نہیں ہوتا۔ ادھر میں کئی باری منڈی جانا اتنے لکھا ہوتا بابا بھوک شاہ، میں بھی کھادا بورڈ بھوک شاہ دا، انہاں جی نے توے دی پکی شے ہی نہیں کھادی، ساری روٹی نہیں کھادی تے میں کھاندا کی سی تے میں کہ انہیں چ میں ولی ہو گیا، انہاں ایو ولی ہے ساری عمر انہیں توے دی پکی شے نہیں کھادی اس وجہ تو ولی ہے۔ تے میں کھاندے کی سی وہ بزرگ اے بس دودھ پیندے سی فروٹ کھاندے سی تے میں جنوں دودھ فروٹ رہے روٹی نو سر چ مارنا ہے تے میں تسی یہ روٹی تے دودھ مینوں پیو یہ ولایت مڑ میں بھی لین نوں تیار ہاں، میں دو مینوں دودھ کلیا کرو تے مینوں فروٹ کلیا کرو تے مڑ آپاں بھی ولی ہوندے ہیں، جے تے دودھ نال ہی ولی بندا تے فروٹاں نال ہی ولی بندا۔ ذرا غور فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ، ذرا توجہ کرنا، انہیں اپنی مرضی نال ڈیلی روزہ رکھیا، نبی پاک نے ثواب کوئی نہیں، انہیں ساری رات قیام کیتا ہی نبی پاک نے ثواب کوئی نہیں، انہیں اپنی مرضی نال قرآن پڑھیا نبی پاک نے ثواب کوئی نہیں۔ پتہ چلے آئی کہ اپنی مرضی نال کو عمل صحابی کرے او دا بھی صرف قبولیت نہیں پہنچ نبی پاک دا دیوانہ کرے او دا عمل نہیں ہوندا۔ دس تیرا ثواب کیویں ہوندا ہے، تیرا بنایا دین کیویں ثواب بندا ہے، تیرا لوکاں دے گھروں کھانا کیویں دین بندا ہے، جنوں نبی پاک نوحہ کٹ تو تے بیٹھ کے کھاویں شرم کریا کر، اپنے آپ نو بھی سمجھا تے اپنے رشتہ داراں نو سمجھا، برادری نو سمجھا، اور دیکھو کہ اج تو بعد انج دیاں دعوتاں نہیں ہون گیاں، جڑا بندہ مر گیا اوندے مرن تو بعد کوئی پھوڑی نہیں لگے گی، کوئی دعوت نہیں ہوئے گی، کوئی پروگرام نہیں ہوئے گا۔ اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دا عمل جے ثواب نہیں بندا تے دنیا تے کائنات دے اندر ایڈا کیڑا تقوی والا نہ کوئی امام صاحب نہ کوئی عالم صاحب نہ کوئی مجدد صاحب نہ کوئی مفتی صاحب نہ کوئی فقیہ صاحب، کسے دا عمل بھی دلیل نہیں بندا۔ تاں تے اللہ دا حل اتاق حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ دا کئی قیامت والے دن ایویں بھی کلگیاں والے آنے نے عمل کر کر کے تھکے ہون گے، اللہ جہنم دا بالن بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔